بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 76 ہے، جس میں ہم 10 کے بعد والی گنتی کو پڑھیں گے۔ 10 تک تو ہم نے پڑھ لیا اور 2-3 قاعدے تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لیے گزشتہ اسباق میں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ہم نے واحد، اثنانی، یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی واحد مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہوگا۔ اسی طرح واحدۃ مؤنث ہے تو کراستانی بھی مؤنث ہوگا۔ اس کے بعد 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک ہم نے پڑھا تھا۔ اگر عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث ہوگا، اور اگر عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر ہوگا، جس کی مثالیں ہم نے دی تھی۔ مثال کے طور پر ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کتب آگے کتب کتاب مذکر ہے۔ اسی طرح اگر عدد مذکر ہوگا ثلاث، تو ہم نے مثال دی تھی کراسات کی، تو وہاں پر معدود مؤنث ہوگا۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا 3 سے لے کر 9 تک، اور 10 کو ہم نے بھی اسی قاعدے کے تحت عشرۃ کتب، عشرۃ کتب 10 کتابیں، اور 10 کراسات، 10 کراسات، وہاں پر بھی 10 یعنی ثلاث کی طرح مذکر ہے، کراسات معدود مؤنث ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے 11، 12، 13، 14، 20 تک۔ اب 20 تک کے لیے الگ قاعدہ ہے، اس کو ہم اس درس میں سمجھیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے واحد اور اثنانی میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی جب عدد مذکر ہوگا تو معدود بھی مذکر ہوگا۔ 11 کتابا، جس طرح ہم نے کتاب واحد کہا تھا، اسی طرح 11 کتابا یہ بھی مذکر ہے اور معدود بھی مذکر ہے۔ اسی طرح 12 کتابا، 12 کتابیں، 11 کتابیں، 12 کتابیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں موافقت ہے، اتفاق ہے، مذکر مذکر دونوں میں اتفاق ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے پڑھا تھا واحدۃ کراست، یعنی کراست واحدۃ، اسی طرح ہم نے یہاں پر مؤنث لفظ لے کر آئے، عدد بھی مؤنث بن جائے گا۔ یہ دونوں عدد ہیں مرکب، یہ بھی مؤنث ہیں، تو اس کے سامنے جو معدود آئے گا وہ بھی مؤنث آئے گا، کراستن، طاولتن، قلنسوتن، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح عدد مؤنث ہے معدود بھی مؤنث ہے، جس طرح عدد مذکر ہے معدود بھی مذکر ہے۔ یہ 11، 12 اور مؤنث میں بھی 11، 12، 12 کراستن۔ تو یہ بالکل 1 اور 2 کی طرح ہے۔ جس طرح 1 اور 2 میں کوئی اختلاف نہیں، میں نے بتایا تھا کتاب واحد، کتاب بھی مذکر، واحد بھی مذکر، کتابانی، اثنانی، کتابانی بھی مذکر، اثنانی بھی مذکر۔ اسی طرح مؤنث میں کراست واحدۃ اور کراستانی، اثنتانی، وہ بھی مؤنث ہے۔ تو اسی طرح 11 اور 12 کی بھی وہی بات ہے، دونوں مذکر ہوں گے اور دونوں مؤنث ہوں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آگے آتے ہیں 13 نمبر پر، یعنی 13 کی گنتی جب آئے گی، اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ بھائی معدود اور عدد دونوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے غلطی نہیں کرنی، اسی لیے ہم اس کو تفصیل سے سیکھیں گے اور جانیں گے۔ یہاں پر ہم اس عدد کو مرکب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب، کیونکہ صرف ثلاثۃ اور صرف ثلاث یہ تو عدد ہے لیکن مفرد ہے۔ ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ عدد ہے مفرد ہے، کتب بھی مفرد ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ثلاثۃ یہ 1، اس کے ساتھ 10 یہ بھی 2، تو یہ عدد مرکب ہوا۔ مرکب مطلب مفرد مفرد مل کے مرکب بنے۔ اب ہم معدود کو بعد میں لانے والے ہیں، یہاں پر معدود کو بعد میں لانے والے ہیں، فی الحال عدد ہی مرکب ہے۔ تو یہاں پر آپ اس قاعدے کو جان لیں،
کہ اگر آپ کے پاس معدود مذکر ہوگا، معدود کیا ہوگا؟ یہ معدود ہے، یہ معدود ہے، اگر معدود آپ کے پاس مذکر ہوگا تو آپ ابتدا مؤنث سے کریں گے۔ اگر آپ کے پاس معدود مذکر ہوگا، آپ کلام کی ابتدا کس سے کریں گے؟ مؤنث لفظ سے کریں گے، یعنی مرکب کا پہلا جز مؤنث ہوگا، دوسرا جز مذکر ہوگا۔ مرکب جو عدد ہے اس کا پہلا جز مؤنث ہوگا اور دوسرا جز مذکر ہوگا، کیوں کہ ہمارا معدود ہی مذکر ہے۔ یعنی آپ یہاں پر کس طرح کہیں گے؟ 13 کتب، 13 کتب۔ ہم نے بتایا کہ 13 یہ مرکب عدد ہے، اگر اس کا پہلا جز مؤنث ہوگا اور دوسرا جز مذکر ہوگا تو ہماری نظر معدود پر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں کتب۔ اب آپ بتائیں کتب مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے۔ جب ہم مذکر معدود لائیں گے، جس کو ہم شمار کر جب اس کو مذکر لائیں گے تو ہماری ابتدا کس سے ہوگی؟ مؤنث سے ہوگی۔ پہلا عدد، پہلا جز، یہ دیکھو یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا یہ مرکب ہیں، لیکن مرکب کا پہلا جز کیا ہے؟ ثلاثۃ۔ کیوں؟ یہ مرکب کا پہلا جز ہے، اس کو ہم مؤنث لائیں گے، دوسرے جز کو مذکر لائیں گے، وجہ کہ ہمارے پاس معدود مذکر ہے۔ جب معدود مذکر ہوتا ہے تو ہم شروع والے عدد کو مؤنث لاتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیں 14 قلما، 14 قلما، ٹھیک ہے۔ یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ مفرد آئے گا، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کتابا، 13 کتابا، 14 کتابا، 14 قلما۔ معدود ہمیشہ 13 سے لے کر 20 تک، 13 سے لے کر 20 تک یہ معدود مفرد آئے گا، مفرد منصوب۔ جنہوں نے نحو پڑھی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو جس طرح ہم نے 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک میں معدود کو جمع رکھا تھا، یعنی کراسات، دیکھو یہ جمع ہے۔ اسی طرح کتب، یہ بھی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ کتاب کی جمع ہے۔ کراسات کس کی جمع ہے؟ کراستن کی جمع ہے۔ 3 سے لے کر 9 تک تو معدود جمع آئے گا، جمع، ٹھیک ہے، لیکن 13 سے لے کر 19 تک یعنی 20 تک کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا، جس طرح آپ کے سامنے ہے قلما، کتابا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ پہلا جز کیا آئے گا؟ مؤنث، وجہ معدود مذکر ہے۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہمارا معدود کیا ہو؟ مؤنث ہو، کراستن، تو چونکہ معدود مؤنث ہے اسی لیے مرکب کا پہلا جز عدد مرکب، یہ عدد مرکب ہے، عدد مرکب کا پہلا جز یعنی 3 مذکر ہوگا، کیونکہ معدود مؤنث ہے۔ 13 کراستن، 14 کراستن، قلنسوتن، ٹوپیاں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ معدود جب مؤنث ہوگا تو عدد مرکب کا پہلا جز مذکر ہوگا، اس کو نہ بھولیں، اس کی پریکٹس خوب سے خوب کرنی ہے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے۔ آئیے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ میں نے یہاں پر 15 اور 16 کی مثال لکھی کیونکہ ہمارا جو قاعدہ شروع ہوتا ہے وہ 13 سے 19 تک کا ہے۔ تو جتنے بھی الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، 3 4 5 6، اس کے بعد 7 8 9، ٹھیک ہے، تو وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ فی الحال آپ اس قاعدے کو سمجھ لیں اور ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا اگر ہمارے پاس معدود مذکر ہوگا، مثال کے طور پر 15 بابا، باب کہتے ہیں دروازے کو، ٹھیک ہے، بابن دروازہ،
اس کی جمع ہے ابواب، ابواب، لیکن ہم نے کہا تھا 13 سے 19 تک معدود مفرد آئے گا، مفرد منصوب، اس لیے ہم ابواب نہیں کہیں گے، ہم باب کہیں گے۔ ابواب کو کہاں پر کہنا ہے؟ ابواب کو 3 سے 9 تک میں کہنا ہے۔ ثلاثۃ ابواب، یہ قاعدہ بھی نہ بھولیں آپ۔ آگے دیکھیں، یہاں پر اگر معدود ہمارے پاس مذکر ہے تو ہم عدد مرکب کا پہلا جز یعنی 5 مؤنث لائیں گے، دوسرا جز مذکر ہوگا، تو یہ دونوں مذکر ایک ساتھ موافق ہیں، متفق ہیں، شروع والا جو جز ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح 16 قلما بابا، یہ مذکر ہے تو اس کا جو پہلا جز ہے عدد مرکب کا وہ مؤنث آئے گا، دوسرا جز مذکر آئے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اگر یہ ہے 15 کراستن، ہمارے پاس اگر معدود مؤنث ہے تو ہمارے عدد مرکب کا پہلا جز مذکر ہوگا اور دوسرا مؤنث۔ اسی طرح یہ بھی ہے کراستن، طاولتن، قلنسوتن، معدود جب مؤنث ہو تو 13 سے لے کر 19 تک کے جو بھی عدد ہیں اس میں ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ پہلا عدد کیا ہوگا، یہ مذکر ہوگا اگر معدود مؤنث ہو، جیسے کراستن۔ امید ہے آپ سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے کتاب کی طرف اس کو بھی سمجھ لیں۔ الاعداد، الاعداد عدد کی جمع ہے۔ التمییز المذکر، تمییز مذکر ہوگا، یہ دیکھیں اسے ہم تمییز بھی کہتے ہیں، تمییز۔ تمییز ابہام کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کہہ دے 11، آپ سے کہے 11، 11، اب آپ کہیں 11 کیا چیزیں؟ 11 ٹوپیاں، 11 کتابیں، 11 آسمان، 11 زمینیں، 11 کیا چیز، کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ اب آپ ابہام ہے، آپ کو ابہام ہے، اشکال ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، تو اس صورت میں وہ کتابن کہہ دے گا، تو یہ تمییز ہو گئی دیگر چیزوں سے۔ دیگر چیزوں سے ہم نے کتابن کو نکال کر کہا کہ بھائی 11 کتابیں ہیں، 11 دیوار، 11 دروازے، 11 پین یا 11 اور چیزیں نہیں ہیں، تو اسی لیے اس کو تمییز کہتے ہیں، التمییز۔ اس کو آپ سمجھ گئے؟ 11 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15۔ اب آپ دیکھ لیں یہ عدد مرکب کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عدد اول، الجزء الاول مذکر ہے، وجہ کہ یہاں پر ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ 11 اور 12 میں اتفاق ہوتا ہے، دونوں مذکر ہی مذکر ہوں گے۔ 11 کتابن بھی پورا مذکر ہے، 12 بھی پورا مذکر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جس طرح واحد اور اثنانی میں نہیں ہے۔ بات یہاں پر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کتابن یہ معدود ہے اور مذکر ہے، اسی لیے مرکب کا پہلا جز مؤنث ہے۔ 13 کتابن، ادھر بھی دیکھیں کتابن ہے تو 14 کتابن، 15 کتابن، جب معدود مذکر ہوگا تو اسی طرح عدد کا جز اول کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھیں، 11 کتابن، 12 کتابن، 12 کتابیں، 13 کتابن، 13 کتابیں، 14 کتابن، 14 کتابیں، 15 کتابن، 15 کتابیں، 16 کتابن، 17 کتابن، 18 کتابن، 19 کتابن، 20 کتابن، 20 کتابن۔ یہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ 20، 30، 40، اس کا الگ سے لیکچر آئے گا، اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو عشرات ہیں، عشرات سے مراد 20، 30، 40، 50، 90 تک، تو اس کے سامنے کتابن، کراستن دونوں برابر ہیں، یعنی 20 میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، کتابن مذکر آیا اسی لیے پہلا جز مؤنث بن گیا، اگر یہ کتابن کی جگہ کراستن کو ہم رکھ دیں گے تو پہلا جز کیا آئے گا؟ 30 آئے گا عین کے ساتھ،
اس میں تا نہیں ہوگی۔ یہ فرق یہاں ہوتا ہے 13 سے 19 تک میں، نہ کہ 20 30 20 اور 30 میں۔ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں تک۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں فی الصف الاولی، پہلی صف میں 20 طالباً، اور طالبتاً بھی آپ کہہ دیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ 20 اس میں کوئی مؤنث اور مذکر نہیں ہوتا۔ 20 طلبہ ہیں۔ وفی الثانی، اور دوسری کلاس میں 20 طالباً 20 ہیں۔ وفی الثالثی، اور تیسری کلاس میں 12 طالباً۔ ہم نے کہا تھا 12 بھی مذکر ہے، طالباً بھی مذکر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ 12 طلبہ ہیں۔ فی المیدان، میدان میں 16 طفلاً۔ اب دیکھیں معدود طفل ہے، مذکر ہے، طفل ہے اور مذکر ہے، اسی لیے ہم نے 6 یہاں پر دیکھا کہ مرکب عدد کا پہلا جز مؤنث ہے 6۔ فی الحافلتی، گاڑی میں اور بس میں 19 راکباً۔ اب راکباً مذکر ہے جو کہ معدود ہے، اس لیے 9 شروع والا لفظ جو تھا وہ کیا آیا؟ وہ مؤنث آیا۔ وفی السیارتی، اور گاڑی میں ٹیکسی میں 5 رکاب۔ 5، دیکھو یہ مؤنث ہے، وجہ کیا ہے؟ رکاب مذکر ہے۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک اس کے بعد مؤنث کی بھی اسی طرح کے مثالیں ہیں، جیسا کہ کتابن ہے، یہاں پر کراستن آپ کو ملے گا یا کوئی مؤنث لفظ ملے گا۔ اگلے سبق میں یہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔